کراچی میں گل پلازا کی جو ٹریجڈی ہے، نہ یہ پہلی ہے اور افسوس سے کہنا پڑے گا شاید آخری بھی نہیں۔ یہ واقعہ اس بار ضرور کراچی میں پیش آیا ہے، لیکن یہ سندھ کے کسی بھی بڑے شہر میں پیش آ سکتا تھا، بلکہ پورے ملک میں، پنجاب ہو یا دوسرے علاقے ہوں، وہاں بھی پیش آ سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ حالات بہتر ہیں اور گورننس کا جو بحران ہے وہ صرف یہاں پر ہے۔ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، سٹی پلانرز ہیں، ان کا ایک تخمینہ ہے کہ اس شہر کی کوئی 70% رہائشی کمرشل صنعتی عمارتیں جو ہیں وہاں پہ یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فائر الارم نہیں ہوتے، فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہوتے، ایگزٹس نہیں ہوتے، واٹر اسپرنکلرز نہیں ہوتے، ہماری اپنی ٹریننگ نہیں ہوتی بچپن سے کہ ہم اس معاملے کے بارے میں سوچیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ پہ، شاید ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بار بار نام سامنے آتا ہے کہ اگر یہ ادارہ اپنا کوئی تھوڑا بہت بھی کام کر رہا ہوتا تو آج ہم یہاں پہ نہیں ہوتے۔ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ شروع سے ہی ایسی بگڑا ہوا ہے یہ ادارہ، یا ہم نے اس میں بتدریج خرابیاں دیکھی ہیں؟ کئی ڈی جیز آئے چلے گئے، کچھ پہ الزامات لگے، کچھ ملک سے بھاگ گئے افسران، اور وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا کہ جو تھوڑا بہت بھی کام ہونا چاہیے تھا وہ بھی آہستہ آہستہ بند ہو گیا، یہ فائر سیفٹی کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس سے متعلق اور معاملے کا تذکرہ کروں گا کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب بعد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی، اس کے ذمے جو بلٹ انوائرمنٹ ہے اس کی ریگولیشن کا کام ہے، جی اور اس میں جو ان کے لیے گائیڈنگ ریگولیشنز ہیں وہ کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز ہے، جو پہلے تو بنے تھے 1979 میں، لیکن پھر اس کے بعد گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے کہ ہمارے بلٹ انوائرمنٹ میں تبدیلیاں آتی رہیں تو 2002 میں یہ ریوائز ہوئے، پھر اس میں مزید بہتری کی طرف اس کو لے جایا گیا۔ میں بھی اتفاق سے اس کی جو ریویژن کی کمیٹی تھی تقریباً 30 سال پہلے اس میں شامل تھا۔ تو اس میں ایک اسپیسیفک چیپٹر اور پروویژن رکھا گیا ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے، اور اگر آپ اس ریگولیشن کو دیکھیں تو وہ خاصا جامع دستاویز ہے، جس میں بالکل ترتیب کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ مختلف نوعیت کی عمارتیں، اسٹیبلشمنٹس، اسپیسز، پبلک فیسلٹیز، ان کو کس طرح سے فائر سیفٹی کی انپٹ فراہم کی جا سکتی ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے بلڈنگ کنٹرول کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا، میرے خیال یہ تو ایک بہت پیچیدہ مضمون ہے جس پہ بات کرنے کے لیے شاید ہمیں اور سیشنز چاہیے ہوں گے۔ میں مختصراً یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے ادارے کے اوپر بہت سے پریشرز ہوتے ہیں اور بہت سے اور چیلنجز کا بھی اس کو سامنا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک ایٹریبیوٹ کا اس میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں کہ کسی بھی پبلک ایجنسی کو اس کے صحیح زاویے پہ قائم رکھنے کے لیے، اس کی کارکردگی پہ چیک رکھنے کے لیے اس پہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز انسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس ہے 1979 کا، جس کے تحت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی قائم ہوئی ہے اور کب یہ ایکٹ کی اب ریویژن کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں ایک پروویژن رکھا گیا تھا کہ اس کی ایک اوورسی کمیٹی ہوگی جس میں پروفیشنل شامل ہوں گے، جس میں بلڈنگ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹیوٹری باڈیز ہیں جیسے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے، پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز ہے، اور اس کے علاوہ جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندے ہیں اور سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کی شمولیت ہوگی، جس کے تحت ایک بہتر کارکردگی سامنے آئے گی اور بلڈنگ کنٹرول کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کو ایک طرح سے اوورسی کیا جا سکے گا اور اس میں بہتری لائی جا سکے گی۔ اس میں صرف ایک انسٹنس کا ذکر کروں کہ 1997 یا اس کے بعد تو نعمان صاحب اوورسی کمیٹی جو تھی وہ بڑے مؤثر انداز میں انسٹیٹیوٹ کی گئی، اور اس میں بہت پبلک اسپریٹڈ پروفیشنلز اور سٹیزن شامل تھے۔ لیٹ اردشیر کاوزی بھی اس کا حصہ رہے، اور جس زمانے میں یہ مؤثر کمیٹی بلڈنگ کنٹرول کے افیئرز کو اوورسی کرتی تھی، اس میں بہت سی ریفارمز بھی دیکھنے میں آئی۔ مثال کے طور پہ ایک پبلک انفارمیشن کا کاؤنٹر وہاں قائم ہوا، اس کے نتیجے میں جو عام معلومات شہریوں کو یا عمارتوں سے متعلق افراد ہیں ان کو درکار ہوتی ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان کو مہیا ہونے لگی۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ پری ڈیجیٹل زمانہ تھا جس میں عام طور پہ کاغذات کا حصول
اور دستاویزات نعمان صاحب کی یہ بتائیے رسائی بہت نعمان دشوار صاحب ہوتی میں یہ بتائیے کہ جی۔ یہ جو آپ ویجیلنس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی بھی فعال ہے یا کب سے غیر فعال ہے؟ آفیشلی تو یہ ایک کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کے اندر چند ایک افراد کے علاوہ جی زیادہ تر اس میں سرکاری افسران ہیں، اور اس کی وجہ سے جس نوعیت کی اوور سائٹ شہری توقع کر سکتے ہیں وہ اس میں دیکھنے میں نہیں آتی، اور یہ کافی عرصے سے اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے۔ بیچ میں اس کی کارکردگی میں تعطل بھی آیا اور یہ غیر فعال بھی ہوئی، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن کی صورتحال چلتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت 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 شکریہ ڈاکٹر نعمان۔ دیکھیں اگین یہ بائی ڈیزائن ہے، ہاں اوور سائٹ آپ کو کیوں چاہیے، اوور سائٹ آپ کو کیوں چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا، دیکھیں شاہ زیب بالکل میں آپ سے بات اگری کرتا ہوں کہ یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ ہوا ہے کراچی شہر میں، کیونکہ یہ ہوا ہے صوبہ سندھ میں، تو آئی تھنک گورننس کی جو مسلسل فیلیئرز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی بات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اینڈ آئی ول سے کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ جو آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، دس ٹیلز یو دیٹ کرپشن کلز۔ ایک تصور ہوتا ہے ہمارا کہ یار کرپشن سے کیا ہوتا ہے، کچھ پیسے ادھر ادھر جاتے ہیں، ایک روڈ صحیح طرح تعمیر نہیں ہوگا، کچھ سکولز گھوسٹ سکولز رہیں گے، نہیں، یہاں تک بات نہیں رکتی۔ کیونکہ آپ گل پلازا کو دیکھیں، گل پلازا ایک بہت پرانی کمرشل بلڈنگ ہے، بھری ہوئی ہے، رائٹ، یہ ہم جانتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو اگر میرے پاس ایک دکان ہے، میں دکان کے آگے والا حصہ بھی بیچ دوں گا کسی اور کو، رائٹ۔ کتنی دکانیں ہیں وہاں پر ابھی گل پلازا میں؟ وسعت 1200 تو نقشے کے حساب سے ہیں، ہاں، اور آگے کے اگر آپ چھابڑے اور کھوکے وغیرہ جو ہیں سٹالز تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تو ڈبل کر لیں، ڈبل کر لیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایگزٹس بلاکڈ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو کھڑکیاں ہیں ان پر گرلز ہیں، کہیں اے سی لگے ہوئے ہیں، باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ تھا میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کی کیا سچویشن؟ 16 دروازے ہیں، تو جو آئی جی ہیں ان کے بقول، مطلب ڈی آئی جی ساؤتھ، ان کے بقول 13 دروازے جو ہیں وہ بلاک تھے، اور بیسمنٹ میں 3 دروازے، ان میں سے ایک کھلا ہوا تھا۔ اور ایک اور چیز کہ جو سیفٹی کے ایکوپمنٹس ہیں، جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، یہ ان کا فرض ہے، 5-6 ہزار روپے فی دکان وہ چندہ لیتے ہیں، اللہ جانے اس کا وہ کیا کرتے ہیں۔ ایسوسیشن پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں، لیکن اگین اچھا وقفہ لینا ہے، چلیں وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد